صفحہ نمبر 116 باب ششم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت یعنی کلچر۔ ثقافت کی تعریف۔ ثقافت کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ انسانی معاشرے کا وجود اور اس کی ترقی ثقافت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ثقافتی وہ بنیادی شے ہے جس سے ہم انسان اور حیوان میں تمیز کرتے ہیں۔ مختلف ماہرین عمرانیات نے اپنے اپنے نقطۂ نظر سے ثقافت کی تعریفیں یوں کی ہیں۔ لیرن کہتے ہیں ثقافت ایک معاشرتی ورثہ ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل کو انفرادی اور اجتماعی تجربات سے منتقل ہوتا رہتا ہے۔ ٹیلر کہتے ہیں ثقافت سے مراد وہ تمام اشکال ہیں جو علم، عقیدے، فن، اخلاق، قانون، دستور اور دوسری صلاحیتوں اور عادات سے معاشرے کو ایک طویل وقت میں حاصل ہوتی ہیں۔ مندرجہ بالا تعریفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ ثقافت زندگی میں پیش آمدہ مختلف سرگرمیوں کا ایک خاکہ، نمونہ اور طریقہ ہے جس پر معاشرہ عمل پیرا ہوتا ہے اور اسے ایک سے دوسری نسل کو منتقل کرتا ہے۔ ثقافت انفرادی نہیں بلکہ ایک اجتماعی عمل ہے۔ اجتماعی انسانی برتاؤ اور اس کی روزمرہ زندگی کو ایک مجموعے کی شکل میں ہم ثقافت کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے مختلف خطوں میں وہاں کے باسی ایک جیسے رویوں، اخلاق اور عمومی معاملات کے مالک ہوتے ہیں۔ ثقافت کی اہمیت۔ معاشرے کی زیادہ تر ثقافتی اقدار افراد اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں پاتے ہیں۔ کچھ جدید ضروریات کے مطابق خود وضع کر لیتے ہیں اور کچھ دوسرے معاشروں سے مستعار لیتے ہیں۔ ثقافت ارتقاء پذیر ہے، یہ یکسانیت کا شکار نہیں ہوتی۔ تبدیلی اس کا لازمی جزو ہے، مگر تبدیلی کے مزاج کا ثقافت کے مزاج سے لگاؤ ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 117۔ اجنبی اور غیر مانوس رویوں اور اقدار کو ثقافت قبول نہیں کرتی، بلکہ ان میں کچھ ایسی تبدیلیاں کر لیتی ہے کہ وہ رویے اور اقدار اجنبی نہیں رہتے بلکہ ثقافت کے عمومی مزاج سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ ثقافت ایک مہینے یا ایک سال میں نہیں بنتی، یہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی رہتی ہے اور ضرورت پڑنے پر نئے ثقافتی عناصر کا اضافہ کرتی رہتی ہے۔ ثقافت کا رشتہ ماضی کے ساتھ استوار ہوتا ہے۔ ماضی کے بغیر ثقافت کو زندہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ثقافت بدلتے ہوئے حالات میں انسان کو ذہنی طور پر مستعد کر دیتی ہے۔ انسان جدید ضروریات کے مطابق تبدیلیوں کو برداشت کرتا ہے اور خود کو نئے سانچے میں ڈھالتا ہے۔ در حقیقت ثقافت اپنی تبدیلیوں کے ارتقاء کا نام ہے۔ ثقافت کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 مادی ثقافت اور 2 غیر مادی ثقافت۔ نمبر 1 مادی ثقافت۔ مادی ثقافت میں انسانی ضروریات کے عوامل اور اشیاء شامل ہو جاتی ہیں جیسے گھر، سڑک، گاڑی، پین، میز، ریڈیو سیٹ وغیرہ۔ یہ انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنے ماحول کو کنٹرول کرتا ہے اور اپنی زندگی کو آرام دہ اور محفوظ بناتا ہے۔ 2 غیر مادی ثقافت۔ غیر مادی ثقافت سے مراد وہ ثقافت ہے جس میں ہم غیر مادی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں ہم جسم سے زیادہ روح کو اہمیت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مذہب، فن، خیالات، دستور، اقدار، رویے، علم اور تہوار وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں جسمانی یا ظاہری شکل میں نہیں ہوتی، یہاں انسانی برتاؤ کا تعین ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک ثقافت پوری دنیا کی ہے جسے ہم انسانی ثقافت کہتے ہیں۔ اس ثقافت میں دنیا کے تمام انسانوں کی کوشش شامل ہے۔ ہماری وہ اقدار جو آفاقی درجہ رکھتی ہیں اس ثقافت میں شامل ہیں۔ اس لیے جہاں ظلم و بربریت ہوتی ہے اس کی مذمت کی جاتی ہے، جہاں ضرورت پڑتی ہے لوگ ایک دوسرے کی مدد کو آ جاتے ہیں، لیکن پوری دنیا کی ثقافت کو ہم مکمل ثقافت نہیں کہہ سکتے۔ صفحہ نمبر 118۔ اس لیے کہ مکمل ثقافت ایک چھوٹے سے خطے میں جنم لیتی ہے، وہاں کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالتی ہے۔ اس لیے دنیا کی ثقافت کے ساتھ ساتھ ہر بر اعظم کی اپنی اپنی ثقافت ہے۔ ایشیائی اپنی ثقافت کی وجہ سے پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، پھر ہر ملک کی اپنی ثقافت ہے۔ پاکستان کی بھی ایک اپنی منفرد ثقافت ہے۔ یہ ثقافت پاکستان کے وجود میں آنے سے بہت پہلے وجود میں آ چکی تھی۔ پاکستان قدیم تہذیبوں کا گہوارہ۔ پروفیسر ٹائن بی اور ثقافت و تہذیب۔ پروفیسر ڈاکٹر آرنلڈ ٹائن بی تہذیبوں اور ثقافت کے حوالے سے ایک جانا پہچانا نام ہے۔ اس کی شورا آفاق تصنیف تاریخ کا مطالعہ یعنی اسٹڈی آف ہسٹری کی پہلی جلد 1934 جبکہ 12ویں اور آخری جلد 1961 میں شائع ہوئی۔ اپنی اس مشہور تصنیف میں اس نے 26 مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کا مطالعہ کیا ہے۔ تہذیبوں کی ابتدا، ارتقاء اور زوال کے متعلق سوالات اٹھائے ہیں، پھر اس نے اپنے نظریے کے مطابق اس کے جواب بھی دیے ہیں۔ اس کے سوالات اور جوابات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 تہذیبوں کی ابتدا کیسے اور کیوں ہوئی۔ 2 تہذیبیں کیوں اور کیسے ترقی کرتی ہیں، اور 3 تہذیبوں کا زوال کیوں اور کیسے ہوتا ہے۔
ٹائم بی کے مطابق تہذیبیں اور ثقافت مشکل حالات میں جنم لیتی ہیں اور انہی حالات میں ترقی کرتی ہیں۔ جب کسی تہذیب کو کوئی چیلنج درپیش ہوتا ہے اور تہذیب اس کا سامنا اور تہذیب اس کا مناسب اور موزوں جواب دیتی ہے تو یہ تہذیب کی ترقی میں ممدد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اگر تہذیب اس کا صحیح جواب دینے میں ناکام ہو جاتی ہے تو ایسی تہذیبیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ اس نظریے کو للکار اور جواب یعنی چیلنج اینڈ رسپانس کا نام دیا گیا ہے۔ ٹائم بی کے مطابق رہن سہن کی سادگی، سائنس اور فنی تعلیم تہذیب کی ترقی کے لیے لازمی عناصر ہیں۔ ٹائم بی کے نظریہ تہذیب اور ثقافت کے اس مختصر تعارف کے بعد اب ہم پاکستان میں تہذیبوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 119۔ پاکستان جس خطے میں واقع ہے اس کو قدیم زمانے میں ہند کہا جاتا تھا۔ ٹائم بی نے اسے ابتدائی تہذیبوں کا گہوارہ گردانا ہے۔ مزید برآں علم آثار قدیمہ اور علم عمرانیات بھی اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ دنیا کی قدیم ثقافتیں جہاں مصر اور یونان میں تھیں وہاں ہندوستان میں بھی کئی قدیم ثقافتیں تھیں جن میں زیادہ مشہور گندھارا اور وادی سندھ کی تہذیبیں ہیں۔ چین کا مشہور سیاح اور ظاہر ہیون سانگ جو 7ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں گندھارا آیا، لکھتا ہے کہ گندھارا کی ریاست دریائے سندھ کے مغربی علاقوں یعنی وادی پشاور، سوات، بنیر اور باجوڑ کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ گندھارا کا پہلی دفعہ ذکر ہندوؤں کی مذہبی کتاب رگ وید میں کیا گیا۔ گندھارا ایران کے ہخامنشی بادشاہ ڈاریس کی سلطنت کا ایک صوبہ تھا۔ چھٹی صدی قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک اس کا دارالخلافہ پشکلاوتی یعنی موجودہ چرسدہ تھا، جبکہ اس کے بعد پشاور اس کا دارالخلافہ بنا جو کہ اس زمانے میں کنشکا پورا کہلاتا تھا۔ عام خیال یہ ہے کہ ٹیکسلا بھی گندھارا کا دارالخلافہ ہے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ اس پورے دور میں ٹیکسلا بھی کبھی بھی گندھارا کا دارالخلافہ نہیں بنا، تاہم یہاں بدھ مت کی تعلیمی یونیورسٹی کی وجہ سے ٹیکسلا نے بہت اہم مقام حاصل کر لیا۔ گندھارا فن جس پر کہ ہندوستانی، یونانی، رومن اور ایرانی فنکاروں کا بہت اثر تھا، پہلی صدی عیسوی میں پروان چڑھا۔ اس فن کا مقصد بدھ مت کی تعلیمات کا پرچار کرنا تھا، جس کو بتوں کی شکل میں مختلف اشیاء سے بنایا گیا۔ ان بتوں کو خانقاہوں اور سٹوپاز میں رکھا جاتا تھا۔ یہ سٹوپے پورے گندھارا میں ہزاروں کی تعداد میں بنائے گئے۔ ان میں سے چند اب بھی سوات میں موجود ہیں۔ ان میں گوتم بدھ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ اس کے مختلف نمونے جو کہ تخت بائی، سری، بہلول یعنی مردان اور شاہ جی کی ڈھیری یعنی پشاور سے حاصل کیے گئے، پشاور میوزیم میں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اگر ایک طرف پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں گندھارا تہذیب پروان چڑھی تو دوسری طرف پاکستان کے دوسرے علاقوں میں اور تہذیبیں روبہ ترقی رہیں، جن میں زیادہ مشہور پنجاب کی ہڑپہ اور سندھ کی موہنجو داڑو کی تہذیبیں ہیں۔ ثقافت میں سب سے بنیادی چیز زبان ہے۔ پاکستان میں پشتون، پنجابی، بلوچی، سندھی، براہوی، سرائکی، پوٹھواری، کشمیری اور گوجری ثقافتیں مشہور ہیں۔ یہ وہ ثقافتیں ہیں جو زبان کی بنا پر مختلف نسبتی ناموں سے مشہور ہوئیں۔ کچھ ثقافتیں مذاہب کی بنا پر وجود میں آئیں۔ یہاں ہم مختصراً چند ثقافتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 120۔ پشتون ثقافت۔ خیبر پختونخوا صوبہ وفاقی صوبائی قبائلی علاقہ جات، بلوچستان کے چند اضلاع میاں والی اور جنوبی اور مشرقی افغانستان میں جو ثقافت موجود ہے اسے پشتون ثقافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پشتون ثقافت ان عادات و اطوار کا مجموعہ ہے جو اس خطے کے لوگوں کی زندگی میں موجود ہے۔ جفاکشی، غیرت، مہمان نوازی، ہتھیاروں سے محبت، ذوق گیت، فتح یابی و محبت کی رومانوی داستانیں، نشانہ بازی، گھوڑ دوڑ، سخت کوشی، بزرگوں کی قدر و عزت، ناموس اور آزادی کی حفاظت اور سرکشی پشتون ثقافت کے بنیادی اجزاء ہیں۔ پنجابی ثقافت۔ 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب برصغیر ہند و پاک کا ذخیر ترین علاقہ ہے۔ تقسیم ہند کے ساتھ پنجاب بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوا، یعنی پاکستانی پنجاب اور بھارتی پنجاب، لیکن ثقافتی حوالے سے پنجاب دونوں طرف ایک جیسا ہی ہے۔ پنجاب میں بولی جانے والی زبان کو پنجابی کہتے ہیں۔ مجموعی طور پر پنجابی ثقافت میں میلے، تہوار، عروس، لڈی ناچ، گھڑ سواری اور دوڑ، بسنت، کھیل تماشے، صوفیہ سے محبت، لوک ادب سے عشق، خوش خوراکی، قصہ گوئی اور قصہ سننے کی بے تابی اب بھی موجود ہے۔ اس ثقافت میں لطائف، عوامی جملے اور بول چال اور داستان سرائی اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ موجود ہے۔ سندھی ثقافت۔
قدیم موہنجو داڑو کا مسکن سندھ انسانی بدوباش کے حوالے سے پاکستان کا قدیم ترین علاقہ ہے۔ سندھ کے اکثریتی علاقوں میں سندھی زبان بولی جاتی ہے۔ زراعت اور ماہی گیری دو بڑے پیشے ہیں۔ قدیم وڈیرا نظام اب بھی اس خطے میں موجود ہے۔ یہاں کی ثقافت میں قدیمی اثرات زیادہ ہیں۔ قاروکاری کی رسم، قرآن مجید سے لڑکیوں کا نکاح، ملاکھڑا، بیلوں کی دوڑ، کلہاڑی کا بطور ہتھیار استعمال، خواتین کے لباس پر گلکاری، مردوں کی کلا ولنگی، اکثر مردوں کا لمبی لمبی مونچھیں رکھنا، دشمنیاں پالنا، مہمان نوازی، جرگہ نظام، زرعی اجناس کی غیر مساویانہ تقسیم، خواتین کا مخصوص لباس، خواتین میں چوڑیوں کی غیر معمولی مقبولیت اور دیہی علاقوں میں اب بھی جدید تعلیم کی مخالفت اس ثقافت کی چند نمایاں جھلکیاں ہیں۔ صفحہ نمبر 121۔ صفحہ نمبر 121۔ بلوچی ثقافت۔ سنگلاخ پہاڑوں کے باسی بلوچ اپنی ثقافت کے لیے مشہور ہیں۔ قدیم روایات، سرداری نظام، شادی بیاہ اور خوشی کے مواقع کی خاص رسومات، لباس پر گلکاری، انواع و اقسام کی خاص بلوچی غذائیں، بندوق، تلوار اور خانہ بدوشی اس ثقافت کے بنیادی اجزاء ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں یہ ثقافت اپنی تمام تر قدیمی اقدار کے ساتھ اب بھی ویسے ہی رائج ہے۔ بلوچی ثقافت پر ایرانی ثقافت کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ ان کی دستکاریوں اور ظروف میں بھی ایرانی اثرات نمایاں ہیں۔ جدید تعلیم سے دوری، ذرائع ابلاغ کے نہ ہونے سے بلوچی ثقافت میں اب بھی ایسے اجزاء موجود ہیں جو دوسری ثقافتوں میں اب ناپید ہیں۔ پاکستان کا ثقافتی ورثہ۔ اہم مقامات۔ پاکستان کی سرزمین قدیم ثقافتوں تہذیبوں کا گہوارہ رہی ہے، جس میں وادی سندھ کی تہذیب یعنی انڈس ویلی سویلائزیشن اور گندھارا تہذیب یعنی گندھارا سویلائزیشن بہت ہی اہم ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب کے حوالے سے اہم ترین مقامات موہنجو داڑو اور ہڑپہ ہیں۔ ان مقامات کے مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب شہری تھی۔ موہنجو داڑو اور ہڑپہ کے شہر وسیع اور گنجان آباد تھے۔ محلوں، گلی کوچوں اور بازاروں کی تعمیر و ترتیب میں کافی محنت سے کام لیا گیا تھا۔ گلیاں کشادہ تھی، صفائی کا اعلیٰ انتظام تھا۔ گلیوں میں پانی کے نکاس کے لیے پختہ نالیاں تعمیر کی گئی تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے کے لوگ تہذیب یافتہ تھے۔ رہائشی مکانات کی تعمیر میں بھی بڑا سلیقہ نظر آتا ہے۔ بیرونی دیواروں کے علاوہ فرش بھی پختہ اینٹوں سے بنائے گئے تھے۔ گھروں میں تازہ ہوا اور روشنی کا معقول انتظام تھا۔ موسم کی شدت سے بچنے کے لیے گھروں کے نیچے تہہ خانے بنائے جاتے تھے، جن میں روشنی اور ہوا کا مناسب بندوبست کیا جاتا تھا۔ گھر کے غسل خانے بہت کشادہ اور صاف تھے۔ پینے کے پانی کے لیے کنویں موجود تھے۔ صفحہ نمبر 122۔ گندھارا تہذیب کے عام مقامات پشاور، چرسدہ، سوات اور ٹیکسلا رہے ہیں۔ سیاسی لحاظ سے چرسدہ اور پشاور گندھارا دور کے دارالخلافے رہے ہیں۔ گندھارا تہذیب کی شہرت کی بنیادی وجہ فنون لطیفہ بالخصوص سنگ تراشی میں کمال ہے، جسے پوری دنیا میں سراہا گیا۔ یہ علاقہ کچھ عرصہ تک پہلے ایران اور پھر یونان کے زیر اثر رہا۔ اس لیے ہندی، ایرانی اور یونانی تہذیبوں نے مل کر یہاں ایک ایسی عظیم تہذیب کو جنم دیا جس میں ساری متمدن دنیا کی خصوصیات جمع ہو گئی تھی۔ گندھارا کا ثقافتی مرکز ٹیکسلا تھا۔ یہ شہر علم و فن کا مرکز تھا۔ یہاں کی درسگاہیں مشہور تھیں، جہاں دیگر ممالک سے بھی طلباء علم حاصل کرنے کی غرض سے آتے تھے۔ گندھارا کے علاقے سے سنگ تراشی اور مجسمہ سازی کے بے شمار نادر نمونے ملے ہیں، جو اس وقت ٹیکسلا، پشاور اور سوات کے عجائب گھروں میں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے FA تا MA MSc کے نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز ادارہ کی ویب سائٹ کے ذریعے نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ویب سائٹ HDORG.net، ای میل HDOATD@gmail.com، کانٹیکٹ نمبر 03459541 838 یعنی 0345 9541 838
38 صفحہ نمبر 122 جاری ہے۔ درجہ بالا مقامات کے علاوہ پاکستان کے طول و عرض میں بے شمار تاریخی عمارتیں بھی موجود ہیں جو ہمارے قیمتی تاریخی ورثے کا حصہ ہیں۔ ان میں سے چند کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 قلعہ بالا حصار اور مسجد محبت خان پشاور۔ 2 بادشاہی مسجد یعنی شاہی قلعہ اور شالامار باغ لاہور۔ 3 جامع مسجد ٹھٹھہ۔ پاکستانی ثقافت کی مشترکہ خصوصیات۔ آج پاکستانی ثقافت کے جو خد و خال ہمیں نظر آتے ہیں وہ ہمارے ہزاروں سالہ ثقافتی ورثے کا حصہ ہیں۔ ہمارے رجحانات فنون، دستکاریوں، رہن سہن، لباس، خوراک وغیرہ میں بہت کچھ اب بھی ایسا ہے جسے سمجھنے اور پرکھنے کے لیے ہمیں اپنے ماضی میں بہت پیچھے جانا پڑتا ہے، مگر پچھلے 1000 سال سے مذہب اسلام نے ہماری تہذیب و ثقافت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ہماری ثقافت کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں۔ صفحہ نمبر 123 نمبر 1 مذہبی یکجہتی۔ ہماری ثقافت کی سب سے بڑی خاصیت اس کا اسلامی رنگ ہے۔ ہماری آبادی کی غالب اکثریت مسلمان ہے اور یہ ایک مضبوط کڑی ہے جو ہمیں بھائی چارے، محبت اور دوستی کے لازوال رشتوں میں باندھے ہوئے ہے، کیونکہ اسلام نسلی برتری، ذات پات اور علاقائی دھڑے بندیوں کی نفی کرتا ہے۔ ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے لوگوں کے ساتھ آزادانہ میل جول اور رشتہ داریاں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جملہ اقلیتوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر طرح کی مراعات اور آزادی حاصل ہے۔ 2 مخلوط ثقافت۔ پاکستانی ثقافت ایک مخلوط ثقافت ہے۔ مختلف زاویوں سے دیکھنے سے اس کے مختلف پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ مقامی قدیم باشندے کے علاوہ یہاں عربی، ایرانی، تورانی اور یونانی نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ ہر گروہ اپنے ساتھ اپنے اپنے علاقے اور نسلی رسم و رواج، رہن سہن کے طریقے، لباس اور زبان لے کر آیا تھا۔ اس گروہی ثقافت نے دوسرے گروہوں پر اثر ڈالا۔ ان تمام ثقافتی دھاروں کا مرکز پاکستانی ثقافت ہے۔ 3 مرد و عورت کا مقام۔ پاکستانی معاشرے میں مرد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ وہ خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، نسل باپ کے نام سے چلتی ہے، مگر اس کے ساتھ پاکستانی معاشرے میں عورت کو بھی اہم مقام حاصل ہے۔ گھر کے اندر اسی کی حاکمیت ہے، گھر کی دیکھ بھال اور اولاد کی تربیت اسی کی ذمہ داری ہے۔ عورت کو تعلیم حاصل کرنے، جائیداد بنانے، کاروبار کرنے اور وراثت میں اسلامی قانون کے مطابق حصہ طلب کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ صفحہ نمبر 124 شادی میں اس کی رضامندی لازمی ہے۔ پاکستانی ثقافت کی بنیاد چونکہ اسلام ہے، اس لیے مرد اور عورت کے حقوق کا تعین اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہی کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 124 4 معاشرت۔ پاکستانی معاشرت بنیادی طور پر سادہ اور حیادار ہے۔ لوگ عام طور پر روایت پسند ہیں اور ان کے رسم و رواج سادہ اور دلچسپ ہیں۔ زیادہ تر لوگ مشترکہ خاندانی نظام کے زیر اثر زندگی گزارتے ہیں۔ بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے پیار کیا جاتا ہے۔ لوگوں میں رواداری اور بردباری کا جذبہ موجود ہے۔ خواتین کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ زیادہ تر آبادی دیہات میں ہے، جہاں لوگ کھیتی باڑی کر کے اور مویشی پال کر زندگی گزارتے ہیں۔ شہروں میں اکثر لوگ ملازمت پیشہ اور تاجر ہیں۔ شادی بیاہ اب بھی روایتی انداز میں ہوتے ہیں۔ 5 لباس۔ پاکستان کا قومی لباس نہایت سادہ اور باوقار ہے۔ مرد شلوار قمیض یا کرتا، شیروانی، ٹوپی یا پگڑی پہنتے ہیں۔ عورت کے لیے شلوار قمیض اور دوپٹہ عام لباس ہے۔ علاوہ ازیں ہر علاقے کا اپنا لباس ہے جو بعض علاقوں میں نہایت خوش رنگ، باروب اور باوقار ہونے کے ساتھ ساتھ پہننے والے کے اعلیٰ ذوق کا ضامن بھی ہے۔ علاقائی لباسوں میں شلوار قمیض، پگڑی اور ٹوپی بڑی حد تک قدر مشترک ہے۔ کڑھائی والا لباس بھی عورتوں میں مقبول ہے۔ البتہ ہر علاقے کے لباس کی کانٹ شانٹ، رنگ اور ڈیزائن مخصوص ہوتے ہیں، مگر تمام تر لباس حیادار اور پردے کے تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ 6 خوراک۔ پاکستان میں عام لوگوں کی روزمرہ کی خوراک نہایت سادہ ہے۔ گندم کی روٹی یا چاول کے ساتھ گوشت، دال، سبزیوں کی ترکاری استعمال کرتے ہیں، اور پینے کے لیے دودھ، لسی، چائے، قہوہ اور سادہ پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ شادی بیاہ اور دعوتوں میں پرتکلف ضیافتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ علاقائی موسمی تغیر و تبدل کے زیر اثر مختلف علاقوں میں بعض غذائیں دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ مقبول ہیں۔ صفحہ نمبر 125 مثال کے طور پر اہل خیبر پختونخوا چونکہ سرد اور خشک علاقے میں رہتے ہیں، اس لیے یہاں گوشت کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ سندھ اور پنجاب میں دودھ، دہی، گھی، سبزیاں وغیرہ پسند کی جاتی ہیں۔ بلوچستان میں دمبے کا گوشت، پھل اور گوشت میں وجات ہر دل عزیز ہیں۔ 7 فن تعمیر۔ پاکستان کے فن تعمیر کے پیچھے ہزاروں سالوں کی روایات کار فرما ہیں۔
یہاں کے لوگ ہمیشہ سے ماہر تعمیرات رہے ہیں۔ موہنجو داڑو ٹیکسلا کی شہری تقسیم و تنظیم اور خانقاہوں کی تعمیرات، اسلامی دور کے باغات، محلات، قلعے، مقبرے اور مسجدیں اور ان کے سجاوٹی نقش و نگار دیکھ کر ان لوگوں کی تعمیرات میں فنی مہارت کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ موہنجو داڑو اور ٹیکسلا کے شہر، تخت بائی اور جولیاں کی خانقاہیں، اٹک اور راہتاس کے قلعے، لاہور کا قلعہ اور باغات، لاہور اور ٹھٹھہ کی بادشاہی مساجد، شاہ رکن عالم یعنی ملتان، جام نظام الدین یعنی مکلی اور جہانگیر کا مقبرہ یعنی لاہور ہمارے فن تعمیر کے بہترین نمونے ہیں۔ 8 فنون۔ کئی فنون میں اہل پاکستان نے کمال حاصل کر رکھا ہے۔ دھاتوں سے مختلف قسم کے زیورات، برتن اور آلات بنانے کا فن اس خطے میں رہنے والوں نے 5-6 ہزار سال پہلے سیکھ لیا تھا۔ البتہ لوہے کا استعمال بعد میں 1000 قبل مسیح میں شروع ہوا۔ موہنجو داڑو کے لوگ کانسی کو پگھلا کر ڈھلائی کے فن، پتھر تراش کر مختلف اشیاء بنانے اور مہریں کندہ کرنے کے فن سے بخوبی آشنا تھے۔ سن ء کی پہلی 5 صدیوں میں شمالی پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا یعنی قدیم گندھارا میں سنگ تراشی کا فن اپنے عروج پر تھا۔ یہ فن بدھ مت کے عروج کے زمانے میں یونانی اور مغربی ایشیائی اثرات کا حامل ہے۔ اب بھی اس علاقے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو سنگ تراشی کا کام بڑی خوبصورتی سے کر لیتے ہیں۔ اسلام کا عمل دخل بڑھا تو فن کے بارے میں ترجیحات، میلانات اور رجحانات بھی بدلنے لگے۔ بت تراشی کی جگہ عمارتی سنگ تراشی نے لے لی۔ چوکنڈی اور مکلی یعنی سندھ کے بے شمار مقبرے اس فن کے بہترین نمونے ہیں۔ صفحہ نمبر 126۔ مسلمانوں بالخصوص مغلوں نے ان علاقوں میں جن پر آج پاکستان مشتمل ہے اپنی عمارتوں کی بیرونی سطح کو روشن ٹائلوں اور سجاوٹی اینٹوں سے سجایا۔ عمارتوں کے اندرونی حصوں کو تصویروں اور بتوں سے سجانے کی بجائے دیواروں کو رنگوں سے ہندسی اشکال اور بیل بوٹوں والے پیچیدہ ڈیزائنوں سے آراستہ کیا۔ لاہور، ملتان، اچ شریف اور ٹھٹھہ کی بے شمار عمارتیں مسلمانوں کے اسی جمالیاتی ذوق کا مظہر ہیں۔ صفحہ نمبر 126 جاری ہے۔ ہمارے علاقے کے رہنے والے تصویر کشی کے فن سے قدیم زمانے سے واقف چلے آ رہے ہیں۔ مغلیہ دور میں تو چھوٹی تصویریں بنانے کا فن اپنے انتہائی عروج پر تھا اور اس کے مشہور مراکز میں سے ایک لاہور بھی تھا۔ اہل مغلیہ کے زوال کے بعد اور سکھوں کے دور میں یہ فن لاہور اور پنجاب کے پہاڑی علاقوں میں سمٹ کر رہ گیا۔ موجودہ دور میں بھی کئی فنکار اس فن کو زندہ رکھنے میں کوشاں ہیں۔ اس سلسلے میں عبدالرحمن چغتائی کی کاوشوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ دیگر چھوٹے فنون مثلاً زیورات سازی، سکہ سازی اور قیمتی اور نیم قیمتی پتھروں کے زیورات بنانے میں ہمارے فنکار ہمیشہ پیش رہے ہیں۔ پشاور، ٹیکسلا، لاہور، حیدرآباد اور کراچی کے عجائب گھروں میں رکھے ہوئے زیورات اور مورے ان کے فن کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں لکڑی پر کندہ کاری کا کام قدیم زمانے سے اب تک مشہور ہے۔ اس فن کے مشہور مراکز چنیوٹ، ہالہ، کشمور، ملتان، چھنگ، بھیرو، پشاور، سوات، عدیل اور کشمیر ہیں۔ اس کے علاوہ فرنیچر پر کندہ کاری، پچی کاری اور لاکھ کا کام آج بھی ترقی کر رہا ہے۔ 9 دستکاریاں۔ دستکاریوں کا ہنر پاکستانیوں کو ہزارہا سال کے ورثے میں ملا ہے۔ پاکستان کے دستکار نہایت ماہر، چابک دست اور جمالیاتی ذوق کے حامل ہیں۔ زیادہ تر دستکاریوں کا ہنر نسل در نسل ایک ہی خاندان کے افراد کے ہاتھوں میں رہتا ہے۔ دستکاریوں کا زیادہ تر کام عورتیں کرتی ہیں۔ دستکاریوں میں قدیم ترین مٹی کے ظروف اور چھوٹی چھوٹی مورتیاں یعنی گھوڑے بنانا ہے۔ یہ فن کم از کم 8-10 ہزار سال پرانا ہے۔ مسلمانوں نے اس فن میں یہ اضافہ کیا کہ رنگ دار ظروف یعنی برتن کے ساتھ چمکیلی ٹائلیں بنانے کے ہنر کو رواج دے کر عروج پر پہنچایا۔ آج کل گلدار روغنی ظروف بنانے کا فن صرف ہالہ یعنی سندھ اور ملتان یعنی پنجاب تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ مغل دور میں بھی یہ ہنر زیادہ تر پنجاب اور سندھ تک محدود رہا۔ عام مٹی کے ظروف کے لیے گجرات یعنی پنجاب شہرت دوام حاصل کر چکا ہے۔ صفحہ نمبر 127۔ اور آج اسی علاقے میں چینی ظروف سازی کے بیشتر کارخانے کام کر رہے ہیں۔ پیتل، تانبے اور کانسی کے برتنوں پر کندہ کاری کا بہترین کام ہمیشہ کی طرح اب بھی پشاور میں ہوتا ہے۔ خوبصورت زیور بنانے کا فن بھی اہل پاکستان کو ورثے میں ملا ہے۔ کبھی ٹیکسلا سونے اور چاندی کے زیورات کے لیے بہت مشہور تھا۔ اس کے عجائب گھر میں رکھے ہوئے کئی ہزار سال پرانے زیورات اہل ذوق کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ آج کل قریباً ہر بڑے شہر میں نازک سے نازک اور نفیس ترین زیورات بنانے والے موجود ہیں۔ چاندی کے زیور بنانے میں آج بھی پشاور، ملتان، بہاولپور
اور حیدرآباد کے سونار بڑے ماہر مانے جاتے ہیں۔ قالین بافی کا فن بھی ہمارے ہاں قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ مغلیہ دور میں لاہور کی قالین بافی کی فیکٹری دنیا بھر میں مشہور تھی۔ پنجاب اور بلوچستان میں آج بھی یہ ہنر زندہ و تابندہ ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے لوگ بکری کے بالوں سے قالین بناتے ہیں۔ کشمیری لوگ روایتی نمدے بنانے میں ماہر ہیں اور اہل خیبر پختونخوا افغانی طرز کے قالینوں اور غالیچوں کو پسند کرتے ہیں۔ اہل پاکستان کو جو دیگر ہنر ورثہ میں ملے ان میں کشیدہ کاری، سوزن کاری اور پیچ ورک کے ہنر بھی شامل ہیں۔ بلوچستان اور سندھ کی خواتین اپنی قمیصوں، دوپٹوں اور اوڑھنیوں، گدوں اور سرہانوں کے غلافوں پر یہ کام بڑی مہارت، صفائی اور خوبصورتی سے کرتے ہیں۔ گلکاری اور کشیدہ کاری اہل پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں کا ایک قدیم ہنر ہے۔ اس میں کھدر کی چادر پر خالص ریشم کے دھاگوں سے کڑھائی کا کام بڑی خوبصورتی سے کیا جاتا ہے۔ ہزارہ اور سوات کے علاقوں میں یہ کام اب بھی مقبول ہے۔ کشمیری شالوں پر کشیدہ کاری کا کام صدیوں سے کشمیری مسلمانوں کا طرۂ کمال رہا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی بہت سے کشمیری ہنرمند اس فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح ملتان میں اونٹ کی کھال پر کام، خیبر پختونخوا کی کڑھائی والی کرتیاں، سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہاتھ سے چھپائی والے کپڑے، چنیوٹ میں لکڑی کے فرنیچر پر کندہ کاری اور کشمیر و ڈیرہ اسماعیل خان میں لاکھ کا کام وغیرہ۔ الغرض پاکستان مختلف دستکاریوں کا گہوارہ ہے اور اہل فن ایسے خوبصورت دستکاری کے نمونے بناتے ہیں کہ وہ لوگوں کا دل مو لیتے ہیں۔ دستکاریوں کے بین الاقوامی میلوں میں پاکستان کی دستکاریاں خاص توجہ کا مرکز بنتی ہیں۔ صفحہ نمبر 128۔ نمبر 10، کھیل تماشے اور میلے۔ کھیل تماشے اور میلے ٹھیلے پاکستانی ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ ملک کے ہر حصے میں میلے یا تہوار موسم اور فصلوں کے حساب سے یا بزرگان دین کے عرس کے موقع پر لگتے ہیں۔ ان میلوں میں ملکی ثقافت کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے۔ دور دور سے لوگ ان میلوں میں شامل ہوتے ہیں۔ عام دنوں کے علاوہ ان میلے ٹھیلوں میں بھی کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں اور جیتنے والوں کو انعامات دیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سے روایتی کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ ان میں کشتی، بیل دوڑ اور کبڈی کافی مقبول ہیں۔ سندھ میں ملاکھڑا عوامی کھیل سمجھا جاتا ہے۔ یہ کبڈی کھیلنے کا خاص انداز ہے۔ پاکستان کی ہاکی ٹیم کا دنیا کی چند مشہور ٹیموں میں شمار ہوتا ہے۔ فٹ بال اور والی بال قریباً ہر گاؤں اور قصبے میں کھیلے جاتے ہیں۔ اسکواش میں بھی پاکستان کا دنیا میں ایک نام ہے۔ اسی طرح پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا دنیا کی مشہور ٹیموں میں شمار ہوتا ہے۔ ہاکی، کرکٹ اور اسکواش میں پاکستان نے بہت سے نامور کھلاڑی پیدا کیے ہیں۔ 11، شادی بیاہ کی رسمیں۔ شادی بیاہ کی رسموں کے سلسلے میں پاکستانی ثقافت اپنے اندر ایک انفرادی حیثیت کی حامل ہے۔ اس پر اسلامی رنگ صاف نظر آتا ہے۔ اسلام میں شادی کا آغاز نکاح جیسی پاکیزہ رسم سے ہوتا ہے۔ اسلام میں نکاح کو ایک عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ ملک کے ہر حصے میں اس خوشی کے موقع پر لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خوشی مناتے ہیں۔ پرتکلف کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ بالخصوص بچے اور خواتین خوشنما رنگوں والے زرق برق لباس زیبتن کرتے ہیں۔ خوب چہل پہل ہوتی ہے، یہاں تک کہ شادی والے گھر کی طرف سے گزرنے والے شخص کو بغیر پوچھے یا بتائے علم ہو جاتا ہے کہ یہاں شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اسلام نے ہمیں شادی جیسی خوشی کے موقع پر بھی انتہائی سادگی اپنانے کا درس دیا ہے، مگر اس خطے کے لوگوں پر دیگر قوموں کی رسمیں بھی اثر انداز ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں بعض ایسی رسمیں بھی جگہ پا چکی ہیں جنہیں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جنہیں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ مثلا جہیز کی نمائش، محفل موسیقی کا انتظام۔ البتہ لوگوں میں تعلیم اور اسلامی شعور کی وجہ سے اب انفرادی اور حکومتی سطح پر بھی کوششیں جاری ہیں کہ ان بری رسموں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ صفحہ نمبر 129۔ جہیز کے سلسلے میں تو جہیز آرڈیننس یعنی ڈاوری آرڈیننس بھی جاری ہو چکا ہے۔ ڈاوری آرڈیننس بھی جاری ہو چکا ہے۔ شادی کے اخراجات میں ہاتھ بٹانے کی غرض سے سلامی اور نیوتا وغیرہ کی رسومات بھی رائج ہیں۔ 12، پیدائش اور موت کی رسمیں۔ پیدائش کے وقت مٹھائی وغیرہ تقسیم کر کے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق نومولود کے کان میں اذان دی جاتی ہے تاکہ شروع ہی سے اس کے دماغ پر کندہ ہو جائے کہ اللہ وحدہ یگانہ ہے اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ عزیز و اقارب اور دوست احباب اس خوشی کے موقع پر مبارک بات کہنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں جہاں بچہ پیدا ہوا ہو۔
بیشتر لوگ نومولود کو روپے، پیسے یا دیگر تحائف بھی دیتے ہیں۔ اگر کسی کے ہاں کوئی فوت ہو جائے تو صورت میں بھی ایک خاص طریقہ کار اپنایا جاتا ہے۔ تمام عزیز و اقارب اور محلے دار غم میں شریک ہوتے ہیں۔ تجہیز و تکفین کے انتظامات اکثر و بیشتر عزیز و اقارب ہی کے کرتے ہیں۔ گھر والوں اور دور سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی عزیز و اقارب اور ہمسائے کرتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کا آپس میں میل جول اور تعاون بڑھتا ہے۔ جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ بعد میں بھی لوگ غم میں شرکت کے لیے اظہار کے لیے سوگوار گھر میں جا کر دعائے مغفرت کرتے ہیں اور پسماندگان کو ہر طرح کی امداد و تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ دوسروں کے دکھ درد میں شرکت سے معاشرے میں بھائی چارے اور تعاون کے جذبات بڑھتے ہیں۔ پاکستانی بنو، پاکستانی مصنوعات خریدو۔ جدید دور کے ترقی یافتہ ذرائع ابلاغ کی وجہ سے دنیا ایک بین الاقوامی گاؤں یعنی گلوبل ولیج کا روپ دھار چکی ہے۔ ان حالات میں علاقائی اور قومی ثقافتوں کو دنیا کی ترقی یافتہ ثقافتوں کی جلقار کا سامنا ہے۔ بدلتے ہوئے حالات میں حکومت پاکستان نے ملکی ثقافت اور اقدار کو تقویت دینے کے لیے پاکستانی بنو اور پاکستانی مصنوعات خریدو یعنی بی پاکستانی بائے پاکستانی کا نعرہ بلند کیا، تاکہ یہ نہ صرف ملکی اقدار و ثقافت کو قائم رکھا جا سکے بلکہ پاکستانی معیشت بھی ترقی کر سکے۔ صفحہ نمبر 130۔ صنفی توازن، سوال اور مسائل۔ پاکستانی معاشرہ مرد کی سربراہی پر قائم ہے۔ گھر اور معاشرے کے تمام اہم فیصلے مرد کرتے ہیں۔ اگرچہ عورت کو گھر میں مکمل آزادی حاصل ہے، لیکن پھر بھی مردوں کی صلاح کے بغیر فیصلے نہیں کیے جاتے۔ روایتی اقدار کے تحت مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ تعلیم اور زمانے کے بدلتے ہوئے حالات سے روایتی اقدار میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، چونکہ پاکستان کی زیادہ تر آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، جہاں تعلیم کم ہے اور لوگ روایت پسند ہیں۔ وہاں پر اب بھی خواتین کو زیادہ تر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان مسائل میں سے چند اہم مسائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تعلیم سے محرومی۔ 2، غذا کی کمی یا ناقص غذا۔ 3، حفظان صحت سے لا علمی۔ 4، روزگار کے ناموافق حالات۔ اور 5، غیرت کے نام پر قتل وغیرہ۔ دیہاتوں میں اب بھی زیادہ تر خواتین کو ان مسائل کا سامنا ہے، مگر شہری علاقوں میں جدید تعلیم کے حصول نے مرد اور عورت کے درمیان تفریق کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ عورتوں کے استحصال کے خاتمے کے لیے حکومت بھی مختلف قسم کے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ آئین میں واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں اور سب کو بنیادی حقوق بلا تفریق حاصل ہوں گے۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ مذہب اسلام میں مرد اور عورت کے مابین صنف کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حقوق اور ذمہ داریاں عطا کی ہیں۔ چونکہ دونوں صنفوں کی جسمانی ساخت مختلف ہے، لہٰذا اس کے مطابق چند ذمہ داریوں کی وجہ آوری میں فرق رکھا گیا ہے، ورنہ تو دونوں صنفوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ التوبہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ سچے اور ایماندار مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے برابر کے دوست ہیں، جو حلال ہیں یہ ان کی ہدایت کرتے ہیں اور جو حرام ہیں ان سے منع کرتے ہیں۔ یہ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان پر اللہ کا رحم ہوگا، وہ طاقتور اور دانا ہیں۔ سورۃ توبہ۔ قرآن مجید کی ایک اور سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے، صفحہ نمبر 131۔ میں کسی مرد اور عورت کو اس کی محنت کا صلہ دینے سے انکار نہیں کروں گا، تم ایک دوسرے کی پیداوار ہو۔ اسلام کی انہی تعلیمات کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین مذہبی اور دنیاوی دونوں قسم کی تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ نہ صرف یہ بلکہ مردوں کے شانہ بشانہ کھیتی باڑی، کاروبار اور دوسرے ذرائع روزگار میں سرگرم عمل تھیں۔ اس وقت خواتین نے غزوات میں بھی صحابہ کا ہاتھ بٹھایا اور زخمیوں کی تیمارداری کی۔ امام ابن قیم نے مسلمان مردوں اور خواتین ماہرین قانون کی ایک فہرست تیار کی ہے۔ اس فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں بہت سارے نام خواتین ماہرین قانون کے بھی ہیں۔ ان میں چند مشہور درج ذیل ہیں: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ بنت قائم، حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ بنت ام دردہ، حضرت عتیقہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بنت قیس، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وغیرہ وغیرہ۔ اسلامی تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین نہ صرف تعلیم حاصل کرنے اور مختلف قسم کے پیشے اپنانے میں آزاد تھیں، بلکہ ان کو اہم سرکاری عہدوں پر بھی تعینات کیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں سب سے عام مثال شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی جا سکتی ہے، جن کو خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرائس کنٹرول آفیسر یعنی آفیسر پرائس کنٹرول مقرر کیا تھا، یعنی جو لوگ قیمتوں کے تعین کے اوپر اور قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے اوپر جو نظر رکھتے ہیں سرکاری سطح پر، ان کو کہتے ہیں آفیسر پرائس کنٹرول۔ اسلام کی روح سے خواتین کی اپنی ایک انفرادی حیثیت ہے، ان کو مردوں کے برابر مذہبی اور دنیاوی تعلیمات حاصل کرنے، حصول روزگار، کاروبار چلانے، کسی چیز کی ملکیت حاصل کرنے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے اور کسی چیز میں اپنی صلاحیتوں کو منوانے کی بھرپور آزادی دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 132۔ بلکہ بعض چیزوں میں تو خواتین کو مردوں سے زیادہ حقوق دیے گئے ہیں۔ مثلاً اسلام کی روح سے گھر کا خرچ چلانا مردوں کی ذمہ داری ہے، خواتین کی نہیں۔ یہ خواتین کا قانونی حق بنتا ہے کہ اگر اس کے گھر کے خرچے کا انتظام نہیں کیا جاتا تو وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف عدالت سے رجوع کر سکتی ہیں، تو وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ اگر خرچ دینے والا کوئی قریبی مرد رشتہ دار نہیں تو اس کے گھر کے خرچ کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہے کہ وہ اسے تمام اشیاء ضرورت مہیا کرے۔ اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک صحیح اسلامی معاشرے اور حکومت میں خواتین کو بہتر مقام بخشا گیا ہے۔ خواتین کی پاکستان کی سیاسی اور معاشی سرگرمیوں میں شرکت۔ برصغیر ہند و پاک کی مسلمان خواتین نے ہمیشہ سے ملک کی سیاسی اور معاشی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے۔ تحریک پاکستان میں مسلمان خواتین کا بھرپور حصہ رہا ہے اور چند خواتین نے ملکی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ ان میں محترمہ فاطمہ جناح اور رانا لیاقت علی خان کے نام نمایاں ہیں۔ جامع پاکستان کے بعد بھی خواتین نے ملکی سیاست میں بھرپور حصہ لیا ہے۔ حکومت پاکستان نے ملکی سیاست میں خواتین کو فعال کرنے کی غرض سے 2002 میں آئین پاکستان میں ترمیم کر کے خواتین کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں 33% نشستیں مخصوص کرائیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکتوبر 2002 کے عام انتخابات میں خواتین کی ایک بڑی تعداد قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پہنچی اور یوں ان کو ملکی قوانین کے وضع کرنے میں ایک اہم مقام حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ ضلعی حکومتوں میں بھی خواتین کے لیے نشستیں مخصوص کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے خواتین کو مقامی حکومتوں کو چلانے میں بھی ایک اہم ذمہ داری سونپی گئی۔ خواتین کے لیے اسمبلی اور مقامی حکومتوں میں نشستیں مخصوص کرنا دراصل ان کے ساتھ دوہری رعایت ہے، کیونکہ خواتین عام نشستوں پر مردوں کے مقابلے کے لیے بھی نامزد کی جا سکتی ہیں، لیکن خواتین کے لیے مخصوص نشستوں پر مردوں کی نامزدگی ناممکن ہے۔ سیاسی سرگرمیوں کے علاوہ آج کل خواتین ملک کی معاشی زندگی میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ صفحہ نمبر 133 یعنی 133۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، وکلاء، سرکاری آفیسر، فیشن ڈیزائنر، بینکر اور سرمایہ کاروں کی شکل میں ملک کے معاشی نظام میں قابل قدر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ یہ بات قابل تحسین ہے کیونکہ خواتین ملک کی آبادی کا نصف حصہ ہیں۔ کوئی بھی ملک آبادی کا نصف حصہ مفلوج کر کے ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا ملک کے بہتر مستقبل کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر خواتین کی حوصلہ افزائی کی جائے، اسی میں ملک کی بہتری اور بقا ہے۔ صفحہ نمبر 134 اور اس پر ہیں بھی مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، خالی جگہوں کو موضوع الفاظ سے پر کریں۔ جز نمبر 1، پاکستان کی سرزمین قدیم ثقافتوں تہذیبوں کا ڈیش رہی ہے۔ 2، گندھارا تہذیب کا پہلا دارالخلافہ ڈیش ہے۔ 3، گندھارا دور میں پشاور کو ڈیش کہتے تھے۔ 4، ثقافت میں سب سے بنیادی چیز ڈیش ہے۔ اور 5، گندھارا کا ثقافتی مرکز ڈیش ہے۔ سوال نمبر 2، بریکٹ میں دیے گئے الفاظ میں سے درست
الفاظ کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، 7ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں کون سے چینی سیاح نے گندارا کا رخ کیا؟ چیانگ زے چن، ہو چی من یا ہیون سانگ نے؟ 2، ہندوؤں کی مشہور مذہبی کتاب کا نام ہے رگ وید، گرنتھ یا مالا؟ 3، گندارا کون سی سلطنت کا حصہ تھا؟ ایرانی، افغانی یا ہندوستانی؟ 4، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کس مسلمان خاتون کو پرائس کنٹرول آفیسر مقرر کیا تھا؟ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل میں صحیح اور غلط کی نشاندہی کریں۔ 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں خواتین دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتی تھیں۔ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس کے آگے آپ نے لکھنا ہے، غلط ہے یہ صحیح ہے۔ 2، گندارا کا ثقافتی مرکز چرسدہ تھا۔ 3، بلوچی ثقافت پر ایرانی ثقافت کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ 4، موہنجو داڑو بلوچی ثقافت کا مرکز تھا۔ 5، گندارا کے مجسمہ سازی کے فن پر یونانی اثرات ہیں۔ صفحہ نمبر 135، سوال نمبر 4، کالم الف میں دیے ہوئے لفظوں کو کالم بے کے مناسب لفظوں سے جوڑ ملائیں۔ پچھلی مشق میں ہم نے یہ کیا تھا کہ کچھ الفاظ کالم الف میں دیے گئے ہیں، کچھ کالم بے میں۔ اب کالم الف کا ہر لفظ جو ہے کالم بے کے کسی لفظ کے ساتھ اس کا جوڑ ہوتا ہے، وہ آپ نے ملانا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے سارا سبق، تو میں کالم الف کے الفاظ بھی پڑھوں گا اور کالم بے کے بھی، پھر آپ نے کالم الف کے جو الفاظ کالم بے کے جوڑ کے ساتھ لگتے ہیں وہ آپ نے ملانے ہیں۔ کالم الف میں لکھا ہے جی تاریخ کا مطالعہ، اور اس کے سامنے جو کالم بے میں لکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے ہنہا منشی بادشاہ کی سلطنت کا حصہ، سندھ، پروفیسر آرنولڈ ٹائن بھی، ہیون سانگ یا لاہور؟ ان میں سے جو بھی تاریخ کا مطالعہ کے ساتھ جوڑ بنتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ 7ویں صدی عیسوی، کالم الف میں دوسرا جو ہے وہ لفظ ہے وہ ہے 7ویں صدی عیسوی۔ اس میں اس کے سامنے وہی پھر آپ دیکھیں گے کالم بے میں کہ اس کے ساتھ کیا جوڑ بنے گا۔ ہنہا منشی بادشاہ کی سلطنت کا حصہ، سندھ، پروفیسر آرنولڈ ٹائن بھی، ہیون سانگ یا لاہور؟ کالم الف میں پھر تیسرا لفظ ہے گندارا۔ گندارا کے سامنے بھی پھر یہی آپشنز آپ دیکھیں گے جوڑ کے لیے کالم بے میں کہ ہنہا منشی بادشاہ کی سلطنت کا حصہ، سندھ، پروفیسر آرنولڈ ٹائن بھی، ہیون سانگ یا لاہور؟ کالم الف میں اگلا لفظ ہے ملاکھڑا۔ ملاکھڑا کا جوڑ کالم بے میں کس لفظ کے ساتھ بنتا ہے؟ ہنہا منشی بادشاہ کی سلطنت کا حصہ، سندھ، پروفیسر آرنولڈ ٹائن بھی، ہیون سانگ یا لاہور؟ اور آخری جو لفظ ہے کالم الف میں وہ ہے بادشاہی مسجد۔ اس کا جوڑ کالم بے میں کس لفظ کے ساتھ بنتا ہے؟ ہنہا منشی بادشاہ کی سلطنت کا حصہ، سندھ، پروفیسر آرنولڈ ٹائن بھی، ہیون سانگ یا ہیون سانگ اور لاہور؟ صفحہ نمبر 135 جاری ہے اور سوال نمبر 5۔ اس میں آگے پھر جز ہیں 6۔ جز نمبر 1، ثقافت کی تعریف بیان کریں۔ 2، پختون ثقافت کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جو اسے دوسری ثقافتوں سے ممتاز کرتی ہیں؟ 3، پنجابی ثقافت کی چند خصوصیات بیان کریں۔ 4، سندھی تہذیب کی چند رسومات کے نام لکھیں۔ 5، موہنجو داڑو پر ایک مختصر نوٹ لکھیں۔ اور 6، بلوچی ثقافت کی چند خصوصیات بیان کریں۔ بلوچی ثقافت کی چند خصوصیات بیان کریں۔ سوال نمبر 6، پاکستان قدیم ثقافتوں کا گہوارہ ہے، یہاں جنم لینے والی ثقافتوں کا جائزہ لیں۔ سوال نمبر 7، پاکستانی ثقافت کا ہماری قومی یکجہتی اور اتحاد میں کیا کردار رہا ہے؟ 8، اسلام میں مرد اور عورت کے مابین صنف کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں، وضاحت کریں۔ اور سوال نمبر 9، پاکستانی خواتین ملک کی سیاسی و معاشی زندگی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، اپنے روزمرہ مشاہدات کی روشنی میں وضاحت کریں۔ باب ہفتم، صفحہ نمبر 136، پاکستانی زبانیں۔ زبان انسانوں کے درمیان رابطے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اس کی مدد سے ہم اپنے خیالات، محسوسات اور جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ زبان کی موجودہ شکل ایک طویل ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے۔ انسانی تہذیب کے ابتدائی دور میں ایک دوسرے سے رابطے اور بات سمجھانے کے لیے مختلف حرکات، اشاروں اور آوازوں کا استعمال ہوتا تھا۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان آوازوں نے الفاظ کا روپ دھار لیا۔ اسی طرح ان الفاظ کے آپس میں ربط اور ایک مخصوص لہجے میں ادائیگی سے مختلف زبانیں وجود میں آئیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان ساری زبانوں کی ابتدائی شکل ان کی موجودہ شکل سے کافی مختلف تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف ضروریات کے پیش نظر ان میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں۔ یوں دنیا کے مختلف علاقوں کی زبانیں اس علاقے کے مخصوص حالات کے زیر اثر ایک الگ انداز اور لب و لہجہ اختیار کرتی گئیں۔ اس طرح ایک بڑی تعداد میں علاقائی زبانوں اور بولیوں نے جنم لیا۔ ابتدا میں زبان صرف بولنے تک محدود رہی، مگر بعد میں انسان نے الفاظ کو تحریروں کی شکل میں لانے کا علم سیکھا اور یوں زبانیں بولنے کے ساتھ ساتھ لکھی اور پڑھی جانے لگیں۔ تحریر کے مرحلے تک پہنچ کر مختلف زبانوں میں ادب نے جنم لیا۔ ہر زبان میں ادب کی ابتدائی شکل لوگ ادب کہلاتی ہے۔ اس قسم کے ادب ایک خاص علاقے کے لوگوں کے مزاج، ثقافتی پس منظر اور احساسات کی عکاسی ہوتی ہے۔ علاقائی اور لوک ادب کے فروغ کے بعد معیاری اور سنجیدہ ادب کا دور شروع ہوا۔ اس دور میں ادب کی مختلف اصناف مثلاً شاعری اور نثر نگاری میں سنجیدہ اور اہم موضوعات پر بہت کچھ لکھا گیا۔ پاکستان ایک ایسے خطۂ زمین پر واقع ہے جہاں سے کئی قدیم تہذیبوں کے آثار ملے ہیں۔ ان قدیم تہذیبوں میں وادی سندھ کی تہذیب اور گندھارا تہذیب شامل ہیں۔ ان تہذیبوں کے اپنے خد و خال، معاشرتی اقدار اور ثقافتی خصوصیات تھیں۔ اسی طرح ان کے ساتھ کئی زبانیں بھی وابستہ تھیں۔ پاکستان میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں قومی زبان اردو کے علاوہ تقریباً 30 کے قریب چھوٹی بڑی علاقائی زبانیں شامل ہیں۔ علاقائی زبانوں میں زیادہ اہم اور بڑی زبانیں پنجابی، سندھی، پشتو اور بلوچی ہیں، جو پاکستان کے چاروں صوبوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 137۔ اردو نہ صرف پاکستان کی قومی زبان ہے بلکہ چاروں صوبوں کے لوگوں کے درمیان رابطے کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ علاقائی زبانیں ایک خاص علاقے تک محدود ہیں، جبکہ اردو پاکستان کے تمام علاقوں میں رہنے والے لوگ، خصوصاً تعلیم یافتہ طبقے کے لوگ بولتے اور سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اردو پاکستان کے کسی بھی صوبے کے لوگوں کی مادری زبان نہیں ہے، اس لیے قومی زبان کے طور پر اس کی حیثیت غیر متنازع اور قابل قبول ہے۔ اردو زبان کا تعلق ہندی آریائی زبانوں کی نسل سے ہے۔ اس زبان کی ابتدا 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں مسلمانوں کے دور حکومت میں ہوئی۔ جب جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کا اقتدار قائم ہوا تو مسلمان حکمرانوں نے اپنی فوج میں مختلف قومیتوں اور علاقوں کے لوگ بھرتی کیے۔ ان میں عرب، ایرانی، ترکی، افغانی اور ہندوستانی شامل تھے۔ یہ سارے لوگ اپنی اپنی زبانیں بولتے تھے، مگر ان کے باہم میل جول سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جس کو اردو کا نام دیا گیا۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی لشکر کے ہیں۔ اردو زبان کی مختصر تاریخ۔ دوسری بڑی زبانوں کی طرح اردو ادب کی ابتدا بھی شاعری سے ہوئی تھی۔ یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ مشہور شاعر خواجہ مسعود سعد سلیمان اردو کے پہلے شاعر تھے۔ مسعود لاہور کے رہائشی تھے۔ لاہور غزنوی حکمرانوں کا دارالحکومت تھا، اس لیے وہاں بڑی تعداد میں فارسی بولنے والے مسلمان آباد ہو چکے تھے۔ ان مسلمانوں اور مقامی زبانیں بولنے والے ہندوستانیوں کی ثقافت اور زبانوں کے اختلاط نے ایک نئی زبان کو جنم دیا۔ اس زبان نے مختلف ادوار میں اپنے کئی نام تبدیل کیے۔ شروع میں سے ہندی یا ہندوستانی کہا جاتا تھا، بعد میں یہ زبان ریختہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ مغل حکمران شاہ جہان کے دور میں دہلی کے ایک بازار میں لشکری اور خاص رہتے تھے۔ بادشاہ نے اس بازار کو اردو معلیٰ کا نام دیا اور وہاں بولی جانے والی زبان اسی مناسبت سے اردو معلیٰ یا زبان دہلوی کہلائی۔ یہ زبان جب دکن اور گجرات پہنچی تو اس کو دکنی اور گجراتی بھی کہا گیا۔ صفحہ نمبر 138۔ اردو کی مقبولیت میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوا اور درباروں میں فارسی کے ساتھ ساتھ اردو بھی بولی جانے لگی۔ اس دور کے عمرا نے اس زبان کی بڑی سرپرستی کی۔ یوں یہ زبان بول چال کی سطح سے بلند ہو کر ایک ادبی زبان کے درجے پر فائز ہو گئی۔ علاقائی زبانیں۔ پاکستان میں ویسے تو تقریباً 30 کے قریب مختلف علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں، مگر ان میں زیادہ اہم پنجابی، پشتو، سندھی اور بلوچی زبانیں ہیں جو پاکستان کے چاروں صوبوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ نمبر 1، پنجابی۔
پنجابی بذات خود فارسی کا لفظ ہے۔ یہ دو الفاظ پنج اور آب کا مجموعہ ہے۔ پنجاب 5 دریاؤں کی سرزمین کو کہتے ہیں اور لفظ پنجابی یہاں کے لوگوں کو اور ان کی زبان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس زبان کا اصل رسم الخط گورمکھی ہے، مگر پاکستان میں زبان اردو اور فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ پنجابی صوبہ پنجاب کی زبان ہے، مگر یہ پنجاب سے باہر بھی کئی دوسرے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس زبان کا تعلق اس علاقے کی قدیم تہذیب سے ہے۔ تاریخی اور جغرافیائی اثرات کی وجہ سے پنجابی زبان کے 6 بڑے لہجے یا بولیاں ہیں، مگر اس کا معیاری لہجہ ماجھی کہلاتا ہے۔ پنجابی زبان میں اگرچہ علم و ادب کی شروعات محمود غزنوی کے زمانے سے ہو چکی تھی، مگر اس کا استعمال بطور زبان مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے سے پہلے دوسرے ناموں سے ہوتا تھا۔ حضرت امیر خسرو نے 14ویں صدی عیسوی کے اوائل میں لاہور کے لوگوں کی زبان کو لاہوری کا نام دیا ہے، جو دراصل پنجابی زبان تھی۔ پنجابی ادب کی ابتدا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی صوفیانہ شاعری کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس دور کے دوسرے عام شعراء میں مہدو لال حسین، سلطان باہو، بلے شاہ اور وارث شاہ کے نام شامل ہیں۔ ان تمام صوفی بزرگوں اور شعراء کی شاعری کا محور تصوف اور عشق و محبت تھا۔ صفحہ نمبر 139۔ ادبی لحاظ سے پنجابی زبان کا دامن کافی وسیع ہے۔ اس میں ادب کی تقریباً ہر صنف پر کام ہوا ہے۔ پنجابی ادب میں بنیادی طور پر روحانیت، تصوف اور عشق و محبت کے موضوعات پر زیادہ زور ہے۔ صوفیہ کی شاعری پنجاب لوک ادب کا بیش بہا سرمایہ ہے اور اس کو آج بھی نہایت ادب و احترام سے پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ صوفیہ کرام نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے پنجابی زبان کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ اس دور کی عوامی زبان تھی، جبکہ فارسی اور عربی شاہی دربار اور خاص کی زبانیں تھیں۔ تصوف کے علاوہ معاشرتی اور سیاسی موضوعات بھی صوفیہ کی شاعری میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کلام عوام میں بہت مقبول تھا۔ پنجابی شاعری میں داستان گوئی بھی ایک خاص مقام رکھتی ہے اور پنجابی رومانوی داستانیں ہزاروں سال کی روایات کی امین ہیں۔ پنجابی لوک داستانوں میں وارث شاہ کی ہیر رانجھا، ہاشم شاہ کی سسی پنو، فضل شاہ کی سونی مہیوال اور حافظ برخوردار کی مرزا صاحبہ کو زیادہ شہرت ملی۔ ان داستانوں میں اعلیٰ درجے کی شاعری کے علاوہ اس وقت کے پنجاب کی تاریخی، مذہبی اور معاشرتی زندگی کی بھرپور جھلک نظر آتی ہے۔ پنجابی ادب اپنی فکر، اسلوب اور افاقیت کے لحاظ سے ساری دنیا کے ادب میں ایک ممتاز مقام کا حامل ہے۔ پنجاب کی لوک شاعری اور گائکی میں ڈھولے، مائیے، دوہے، ٹپے، بولیاں، دھمال، جھومر، بھنگڑا اور لڈی بہت مشہور ہیں۔ ان تمام اصناف سخن کے موضوعات زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہیں اور ان میں زندگی کے باریک ترین محسوسات کا اظہار کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ پنجابی زبان میں نثر نگاری کا باقاعدہ آغاز 20ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ اس سے پہلے کے دور میں پنجابی نثر کی تحریریں صرف مذہبی موضوعات تک محدود تھیں۔ بعد ازاں ڈرامہ نویسی، تذکرہ نویسی، تحقیق و تنقید اور نثر کے دوسرے اصناف پر مختلف ادیبوں نے گراں قدر کام کیا ہے۔ پشتو زبان نہ صرف صوبہ خیبر پختونخوا میں بولی جاتی ہے بلکہ پاکستان کے ان تمام علاقوں میں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے جہاں پختون آباد ہیں۔ بلوچستان کے ایک وسیع علاقے اور سندھ میں خصوصاً کراچی میں پشتو بولنے والوں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ صفحہ نمبر 140۔ اس کے علاوہ افغانستان کی قومی زبان ہونے کی وجہ سے اسے ایک بین الاقوامی زبان کی حیثیت حاصل ہے۔ اس زبان کی ابتدا تقریباً 5000 سال پہلے افغانستان کے علاقے باختر یا وقت سے ہوئی تھی، جو موجودہ بلخ کے آس پاس کا علاقہ ہے۔ اسی نسبت سے اس کو باختو یا پاختو کا نام دیا گیا، جو بعد میں پختو یا پشتو بن گیا۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں پشتو زبان کے 2 بنیادی لہجے ہیں۔ ایک لہجہ شمال مشرق کے علاقوں کا ہے جسے پشتو کا سخت لہجہ کہتے ہیں۔ دوسرا لہجہ نرم لہجہ ہے جو جنوب مغرب کے علاقوں میں مروج ہے۔ سخت لہجے کی پشتوں میں بعض جگہ جہاں خے کا حرف استعمال ہوتا ہے، نرم لہجے کی پشتوں میں اس کے متبادل کے طور پر شین کا استعمال ہوتا ہے۔
اگرچہ پشتو ایک قدیم زبان ہے مگر پشتو ادب کا آغاز تحریری شکل میں اسلامی دور کے آغاز سے ہوتا ہے۔ پشتو زبان کے حروف تہجی محمود غزنوی کے دور میں سیف اللہ نامی ایک شخص نے وضع کیے جو آج تک رائج ہیں۔ پشتو ادب کی ابتدا بھی دوسری مہذب زبانوں کی طرح شاعری سے ہوتی ہے اور امیر کروڑ کو پشتو زبان کا پہلا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق پشتو کی قدیم ترین کتاب باجزید انصاری کی لکھی ہوئی خیر البیان ہے جو بنیادی طور پر ایک درسی کتاب ہے۔ دوسری کتاب محمد ہوتک کا پٹا خزانہ یعنی چھپا خزانہ ہے۔ اس میں واقعات انتہائی قدیم ہیں لیکن کتاب بعد میں لکھی گئی ہے۔ 18ویں صدی میں پشتو زبان کی ترقی میں سب سے بڑا حصہ اس زبان کی ہمہ شاعر خوشحال خان خٹک کا ہے۔ ان کا مشہور تصانیف میں بازنامہ، دستارنامہ اور فضل نامہ شامل ہیں۔ ان کی شاعری عشق حقیقی و مجازی، تصوف، حریت اور بہادری کے موضوعات پر مبنی ہے۔ پشتو زبان میں شاعری کے حوالے سے دوسرا بڑا نام رحمان بابا کا ہے۔ رحمان بابا ایک فقیر صفت شاعر تھے جن کی شاعری کا موضوع عشق حقیقی اور تصوف تھا۔ ان کے اشعار میں واضح و نصیحت کا عنصر نمایاں ہے۔ ان کے کئی اشعار لوگوں کو زبانی یاد ہیں۔ برصغیر میں انگریزوں کا اقتدار قائم ہونے کے بعد پشتو زبان کو کچھ عرصہ تک نظر انداز کیا گیا مگر بعد میں انگریزوں نے پختون علاقوں کی حساس نوعیت اور اہمیت کے پیش نظر اس زبان کو نہ صرف خود سیکھنے کی ضرورت محسوس کی بلکہ انہوں نے اس زبان کی بہت خدمت کی۔ بعض انگریزوں نے پشتو زبان میں کتابیں بھی تحریر کی جن میں بیچر راورٹی کا نام سر فہرست ہے۔ صفحہ نمبر 141۔ 1930 کی دہائی میں پنجاب یونیورسٹی نے پشتو زبان میں مہارت کے امتحان لینے شروع کیے جبکہ 1937 میں صوبہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے پرائمری سطح پر پشتو کو نصاب میں بطور مضمون شامل کیا۔ تعلیمی میدان میں پیش رفت کے باوجود پشتو میں علمی اور ادبی کتابوں کی کمی محسوس کی گئی جو زبان کی ترقی کے لیے بہت ضروری تھی۔ چنانچہ 1955 میں پشاور یونیورسٹی میں پشتو اکیڈمی کی بنیاد رکھی گئی جس نے نہ صرف پشتو ادب سے متعلق کتابوں کو جمع کر کے محفوظ کیا بلکہ دیگر زبانوں سے مستند کتابوں کا پشتو میں ترجمہ بھی کیا۔ پشتو اکیڈمی نے پشتو کی نایاب کتابوں کو تلاش کر کے ان کی ترتیب اور تدوین کی اور انہیں شائع کیا۔ اکیڈمی نے پشتو میں کئی موضوعات پر نئی کتابیں بھی لکھوائیں اور شائع کی۔ دوسری علاقائی زبانوں کی طرح پشتو میں بھی لوک گیت ادب کا ایک بیش بہا سرمایہ ہے۔ پشتو لوک گیتوں کی کئی اصناف ہیں مگر زیادہ مشہور اصناف میں چار بیتہ، ٹپا، نیمکئی وغیرہ شامل ہیں۔ پشتو شاعری میں غزل کے حوالے سے ایک بڑا نام امیر حمزہ خان شنواری کا ہے جنہوں نے پشتو شاعری میں غزل کو بڑی ترقی دی اور اسی وجہ سے ان کو بابائے غزل کہتے ہیں۔